وہ خطرناک بیماریاں ہیں جو لوگوں کو ہسپتال میں داخل ہو کر اور بہت اپنے اخراجات کرنے پہ مجبور کرتی ہیں اور غریب آدمی کو مزید غریب کر دیتی ہیں، اور اس کے لیے وہ صحت کا جو انشورنس کارڈ ہے، جو صحت کارڈ ہے، اس کے ذریعے جو کوریج ہو رہی ہے، ایک وہ چیز ہے۔ لیکن جتنی اہم وہ ہے، شاید اتنی ہی اور ممکن ہے اس سے بھی زیادہ اہم ایک اور صحت کی دوسری ڈائمنشن ہے، ایک اور ڈومین ہے، اور وہ ہے پرائمری اور سیکنڈری جسے کہتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر ہماری وہ انٹرونشنز جس سے لوگوں کی صحت بہتر ہو سکتی ہے اور خطرناک بیماریوں سے کلی طور پہ شاید بچا بھی جا سکتا ہے۔ اب یہ جو انویسٹمنٹ ہے اس ساری ایفرٹ میں، وہ ہمارے لوگوں میں انویسٹمنٹ ہے، اور یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو اپنا پھل کئی گنا زیادہ دیتی ہے۔ اس میں وقت لگتا ہے، لیکن جن لوگوں نے، جن ملکوں نے اپنے لوگوں میں اور ان کی صحت میں اس طرح کی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور کی ہے، اس کے ثمرات وہ آج کھا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز میں آگے چلیں۔ اچھا، اس میں جیسے بتایا گیا کہ پریونٹیو ہیلتھ بھی ہے، یعنی وہ چیزیں کچھ ایسی کی جائیں جس سے کہ بیماریوں سے بچا جا سکے۔ پروموٹیو بھی ہے، صحت کو بہتر کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور کچھ اس میں کیوریٹیو بھی ہیں۔ لیکن ان بیشتر انٹرونشنز کا، ان بیشتر چیزوں کا تعلق جو ہے وہ پرائمری یا سیکنڈری کیئر سے ہے، اور اس میں میٹرنل چائلڈ ہیلتھ ہے، انفیکشس ڈیزیزز ہیں، نان انفیکشس ڈیزیزز ہیں، اور ان سب چیزوں کو ایک بڑے ہولسم طریقے سے لوگوں کے گھر تک پہنچانے کی ایفرٹ شامل ہے۔ تو یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ٹھیک طرح کر لی جائے تو جتنی تبدیلی اس ملک کے صحت کے انڈیکیٹرز میں اس کے ذریعے آ سکتی ہے، شاید ہی کوئی اور چیز ہو جو اس کو کر سکے۔ اب اگر ہم موجودہ صورتحال پہ اپنی نظر دوڑائیں تو ہمیں کچھ تشویش ہوتی ہے، وہ یہ کہ اپنے سے ملتے جلتے ممالک کو جب ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں فردر اس میں انویسٹمنٹ اور ترقی کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں ہم کھڑے ہیں یہ کوئی اچھی جگہ نہیں۔ مثال کے طور پہ جو پبلک سیکٹر کے اندر، ہیلتھ کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے، جب آپ کسی چیز میں پیسے نہیں ڈالیں گے، جب اپنا اس کے اوپر بجٹ نہیں خرچیں گے، تو نتیجتاً اس کے اندر کمی آئے گی۔ تو یہ 2010 اور 11 کا جو فسکل ایئر تھا، اس میں 1% سے بھی کم، 0.23% یہ شرح جا چکی تھی۔ اب شکر ہے آہستہ آہستہ بتدریج یہ بڑھی اور 1% کے قریب ہے، لیکن اس میں جو ٹارگٹ تصور کیا جاتا ہے وہ 3% ہے۔ ان ساری چیلنجز کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی خبریں بھی ہیں۔ ہمارے ہاں امپرومنٹ آئی ہے کئی چیزوں میں، میٹرنل ہیلتھ میں، اور اگر ہم اس طرح کی اس راہ پہ چلتے رہے تو انشاءاللہ جو ہمارے SDG ٹارگٹس ہیں، جو ہدف ہیں وہ ہم میٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس پیکج میں جو یہ تیار کیا گیا ہے، ایک بہت اہم چیز ہے، پہلے بھی ڈاکٹر ظفر نے بھی مینشن کیا، لیکن میں پھر اس کا دہرا دوں یہ بات، یہ ہوا سے نہیں اٹھا لیا گیا، ایک پورا طریقہ کار ہے، وہ ایک DCP3 جس کا انہوں نے ذکر کیا، ایک مروجہ طریقہ ہے یہ جانچنے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ وہ کون سی پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر انٹرونشنز ہیں جو ہم اڈاپٹ کریں اور اپنے لوگوں تک پہنچائیں تو ہمارے لوگوں کی صحت اور ہمارے صحت کے انڈیکیٹرز اس سے اوپر آ سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک سائنسی طریقے سے ڈیولپ کی گئی ہے، اور ہماری ٹیم جو اس کو تیار کرنے میں جن کی بڑا رول رہا ہے وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس میں جو اہم چیز ہے کہ جب آپ اس چیز کو ڈیلیور کریں، ایک تو یہ کاسٹ افیکٹو ہو، ظاہر ہے کم سے کم اس کے اوپر پیسے خرچ ہوں اور بہترین اس کا آؤٹ کم ہو، لیکن یہ ایکویٹیبل ہو، اور ہمارے ہاں اس کو اکراس دا بورڈ افیکٹو بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو پبلک سیکٹر کی انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کے علاوہ یہ جو پرائیویٹ پرووائڈرز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں، ورنہ ان انٹرونشنز کا پورا رنگ نہیں آئے گا، پورا امپیکٹ نہیں آئے گا۔ اگر ہمارے عوام جو ہیں وہ اپنی پرائمری اور سیکنڈری کیئر کا اگر جائزہ لیا جائے تو 20-25-30% کے لگ بھگ وہ وہاں سے حاصل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی 70% جو کیئر ہے یا جو باقی 70% لوگ ہیں ان کو بھی کور کرنا ضروری ہے، تبھی ساری پاپولیشن کے اوپر اس کا اثر آئے گا اور اس کے فائدے جو ہیں وہ سامنے آ سکیں گے۔ اب یہ جو کام ہے، یہ ریفارم کا اور امپرومنٹ کا کام ہے، یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ ہوتا بتدریج ہے، لیکن
کیا کہتے ہیں کہ جب وہ 1000 میل کا سفر بھی ایک قدم سے شروع ہوتا ہے، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ قدم اٹھنے شروع ہو چکے ہیں اور یہ ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں۔ اور جب ہم اس پورے کینوس کو، اس ساری پکچر کو پینٹ کرنا شروع کریں تو ایک طرف ہم سوشل پروٹیکشن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر پلیتھا نے بڑی اچھی بات کی جب ہم یہاں بیٹھے تھے کہ 3 طرح سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک جو ہم سوشل پروٹیکشن کر رہے ہیں، جو احساس پروگرام کی انٹرونشنز ہیں، ساتھ ہم وہ سچویشنز، وہ حالات جس میں ہمارے لوگ غربت، غریب، فردر غریب ہو جاتا ہے اور متوسط جو ہے وہ بھی غریب ہو جاتا ہے، وہ حالات اور سچویشنز جہاں لوگوں کا میڈیکل خرچہ جو ہے ان کے اوپر انتہائی بوجھ کا باعث بنتا ہے، وہ صحت کارڈ کے ذریعے کور ہو رہا ہے۔ اور اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ آہستہ آہستہ زیادہ تر ہماری فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں، پہلے انہوں نے سب سے غریب سے شروع کیا اور آہستہ آہستہ ساری سٹیزن کی تمام عوام کو کور کریں۔ اور تیسرا یہ حصہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو ان کی صحت بہتر کرنی ہے پریونشن سے، یعنی خطرناک یا مہلک بیماریوں سے بچاؤ سے۔ ان کی صحت بہتر کرنی ہے، بہت ساری انٹرونشنز ہیں جس میں صحت امپروو ہوتی ہے، پروموٹ ہوتی ہے، جس میں نیوٹریشن اور دیگر چیزیں شامل ہیں، اور آخر میں کچھ چیزیں جو چھوٹے سے ایفرٹ سے کیور ہو جاتی ہیں۔ جب آپ اس پوری پینٹنگ کو، اس پوری منظر کو کور کر دیں تو آپ کا سارا سسٹم، آپ کے لوگوں کی انویسٹمنٹ، ہمارے لوگوں کی انویسٹمنٹ، ہمارے پاکستانیوں کی جو ویل بینگ ہے، جو ان کی بہتری ہے، اس کے اندر یہ انویسٹمنٹ ہے، اور انشاءاللہ اس کے جو گینز ہیں وہ 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، شاید 10 گنا یا شاید 100 گنا ہو، اور یہ ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں۔ اور جب ہم اس پورے کینوس کو، اس ساری پکچر کو پینٹ کرنا شروع کریں تو ایک طرف ہم سوشل پروٹیکشن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر پلیتھا نے بڑی اچھی بات کی جب ہم یہاں بیٹھے تھے کہ 3 طرح سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک جو ہم سوشل پروٹیکشن کر رہے ہیں، جو احساس پروگرام کی انٹرونشنز ہیں، ساتھ ہم وہ سچویشنز، وہ حالات جس میں ہمارے لوگ غربت، غریب، فردر غریب ہو جاتا ہے اور متوسط جو ہے وہ بھی غریب ہو جاتا ہے، وہ حالات اور سچویشنز جہاں لوگوں کا میڈیکل خرچہ جو ہے ان کے اوپر انتہائی بوجھ کا باعث بنتا ہے، وہ صحت کارڈ کے ذریعے کور ہو رہا ہے۔ اور اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ آہستہ آہستہ زیادہ تر ہماری فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں، پہلے انہوں نے سب سے غریب سے شروع کیا اور آہستہ آہستہ ساری سٹیزن کی تمام عوام کو کور کریں۔ اور تیسرا یہ حصہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو ان کی صحت بہتر کرنی ہے پریونشن سے، یعنی خطرناک یا مہلک بیماریوں سے بچاؤ سے۔ ان کی صحت بہتر کرنی ہے، بہت ساری انٹرونشنز ہیں جس میں صحت امپروو ہوتی ہے، پروموٹ ہوتی ہے، جس میں نیوٹریشن اور دیگر چیزیں شامل ہیں، اور آخر میں کچھ چیزیں جو چھوٹے سے ایفرٹ سے کیور ہو جاتی ہیں۔ جب آپ اس پوری پینٹنگ کو، اس پوری منظر کو کور کر دیں تو آپ کا سارا سسٹم، آپ کے لوگوں کی انویسٹمنٹ، ہمارے لوگوں کی انویسٹمنٹ، ہمارے پاکستانیوں کی جو ویل بینگ ہے، جو ان کی بہتری ہے، اس کے اندر یہ انویسٹمنٹ ہے، اور انشاءاللہ اس کے جو گینز ہیں وہ 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، شاید 10 گنا یا شاید 100 گنا ہو۔ صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے نجی شعبے کا اہم کردار ہے۔ ریفارمز بتدریج ہوتی ہیں، درست سمت میں قدم اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر صحت کے شعبے میں مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ مستحق افراد کو صحت کی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صحت کارڈ کی وجہ سے غریب گھرانوں کو علاج میں آسانی ہوگی۔